بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بری عورت کی پہچان، بری عورت کی 12 نشانیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جتنی لمبی زندگی گزارے گا اتنا ہی زیادہ وہ مصیبتوں سے دوچار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو برے لوگوں میں شامل کیا ہے جو لمبی عمر تو پاتے ہیں مگر نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں سے دور رہتے ہیں۔ جیسا کہ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ انسان نیک اعمال بھی بجا لاتا ہو۔ پھر اس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو مگر وہ برے اعمال کرتا ہو۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج کی یہ ویڈیو ان بری عورتوں کے لیے جن کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بدنام ہو جاتی ہیں۔ 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 3 بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں کہ یہ 3 عادات اپنانے والی عورت جس گھر میں چلی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفات میں، مشکلات، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گھر بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 3 گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادت، ناپسندیدہ گناہ عورت کا گناہ ناپاکی، غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے، وہاں رزق میں برکت ہوگی۔ ناپاک سے وہ کھانا بنا کے جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی، حضرت میری ماں میری شادی کرنے والی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ بزرگ نے فرمایا 25 سال ہو گئے ہیں، آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہیں، تو 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کر لی ہے؟ اس نے کہا ایم اے انگلش کر لی ہے۔ بزرگ کہنے لگے تو نے ایم اے انگلش تو کر لیا، 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرض نہ جان سکی، مجھے بتاؤ جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے، معلوم نہیں کہ کہاں اس کا مطلب 10 سال گزر گئے اور آپ نے غسل نہیں کیا۔ 10 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے، آپ نے ABC تو پڑھ لی، ایم اے انگلش تو کر لیا، کاش کے غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی
اسے کلمہ آتے ہوں گے، جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے، کیا خیال ہے اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، کیا وہ نمازیں پڑھتی ہوگی؟ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لے، نماز کا طریقہ سیکھ لے، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لیے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بری عادت، جہاں 2 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا ہے 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھی اور خاموش بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورت اکٹھی بیٹھی ہو اور خاموش بیٹھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے جہاں 100 عورت نہیں ہو وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، چغلے کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورت کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ فرمایا تیسرا گناہ خدا کو خامد سمجھنا۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ بھلا کوئی عورت خدا کو خامد بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی؟ کیا اللہ نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھ سے کسی بھی نعمت سے مال و مال نہیں کیا۔ کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا۔ آج کے بعد تو میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ الغرض اس عورت نے اللہ کا نام بڑی بے ادبی سے لیا ہے۔ سن کر عالم دین فرمانے لگے اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خامد مت سمجھو۔ خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی، وہ چیز کیوں نہیں لے کے آئے؟ فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا، تو نے مجھے یہ خواہش پوری نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، اور نہیں میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادبی کے جملے، اس طرح بے ادبی لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادات سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک
बुरी आते हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नम में लेके जाएंगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका ये है कि आप नेक माहौल और सोहबत इख्तियार करें, और अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो, सो नहीं कि अगर उसके गुनाह करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई भी ऐसा रिश्ते वाला ताल्लुक़ या कोई भी रिश्तेदार ताल्लुक़ वाला शख्स अपना गुनाह छुपाना चाहे, मसलन उस्ताद या शागिर्द वगैरह देख लें, तो क्या मैं उनके सामने ये गुनाह कर सकूँगा या शर्मिंदा होऊंगा? फिर ये सोचिए कि जब मेरे वालिदैन के सामने गुनाह से शर्माता हूँ, तो अल्लाह ताला जो हर वक्त मुझे देख रहे हैं, जो मेरे खालिक और हकीकी मोहसिन हैं और हिसाब किताब पर मुकम्मल कादिर हैं, उनके सामने मैं किसी के मुंह से हाजिर हूँगा। नेज़ ये सोचें कि क़यामत के दिन अगर वालिदैन, बीवी, बच्चों, बहन, भाई, उस्ताज़ा, शागिर्द, दोस्तों और तमाम मखलूक के सामने बता दिया कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त ये गुनाह किया है, तो उस वक्त आदमी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। क़यामत का वो मंज़र सोचें तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा। और इन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई ज़रूरी है। उसके साथ साथ फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से इन गुनाहों से बचने की खसूसी दुआ करते रहें। और अगर निकाह नहीं हुआ तो घर वालों को इस बात पर आमादा करें वो आपका निकाह करें। निज तन्हाई में रहने से हत्तुल इम्कान गुरेज करें। अपने आप को बामकसद कामों में इतना मशगूल कर दीजिए कि इन फजूलियात का वक्त ही ना मिल सके। नेज़ कसरत के साथ सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततात अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनात अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अम। नेज़ कसरत से सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततात अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनात अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। जिस कदर ताकत रखता हूँ, मैंने जो कुछ किया उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। अपने आप पर तेरी नेमत का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। बस मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता। नाज़रीन, बुरी औरत की पहली निशानी ये है कि वो अपने आप को आवारा, अपने जिस्म को ढांप कर नहीं रखेगी। नंबर 2, अपने शोहर की नाफरमान होगी। हर वक्त अपने शोहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बद ज़बान होगी। हर वक्त उसकी ज़बान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी। नंबर 5, अपने आप को पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझेगी। नंबर 6, दूसरे को बात न करने देगी, न किसी की बात सुनेगी। नंबर 7, उसको अपनी नींद बहुत अजीज़ होगी, ज़्यादा वक्त तक नींद का बहाना करके सोई रहेगी। नंबर 8, वो बहुत बुलंद आवाज़ में बोलेगी और मुंह फट होगी। नंबर 9, गैर मर्दों को दिखाने के लिए बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेगी। नंबर 10, दूसरों के सामने अपने शोहर की बहुत बुराई करेगी। नंबर 11, अपने शोहर की बात काट कर अपनी बात को तरजीह देगी। नंबर 12, बाज़ारों के ज़्यादा चक्कर लगाएगी। हर वक्त उसे कपड़े और मेकअप की फ़िक्र पड़ी रहेगी। अल्लाह पाक हमें दीन मुकम्मल की समझ नसीब फरमाए और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।